وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودکشی کرنے کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے زہر کا پیالہ پیا تو زہر ہی پیتا رہے گا، کسی نے اپنے آپ کو ہینگ کیا تو وہ جہنم میں ہینگ ہی ہوتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی سے ذبح کرے گا۔ پھر اسی طرح خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ملے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پر مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا۔ پھر فرمائے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب۔ آپ نے لعلہ کا لفظ یہاں اختیار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک انسان ہو اور شاید وہ نیکی میں آگے بڑھ جائے، شاید ہو سکتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جائے۔ یقینی بات نہیں کی، کیونکہ بعض اوقات نیک انسان بھی پھسل سکتا ہے، نیکیوں میں پیچھے رہ سکتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بجائے نیکیاں کم کر لیتا ہے، لوگوں کے دباؤ میں آ کے یا اور کوئی غلط کام کر کے، شہوات یا شبہات میں پڑ کے۔ اور اسی طرح برا انسان توبہ کر کے پلٹ بھی سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر لے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ جو پہلے غلط زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر جب قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، اچھی محفلیں اختیار کرتے ہیں تو ان کی زندگی سراسر بدل جاتی، بالکل کچھ اور انسان بن جاتے ہیں، سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں گناہوں سے نفرت ہو جاتی، انہیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہوتی ہے اور اچھے کاموں سے محبت ہوتی ہے۔ اور بعض تو بالکل آخری وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اسیرم رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ قبیلہ بنو عبد الاشہل سے تھے اور اسلامی دعوت کی دشمنی میں مشہور تھے، یعنی اسلام کی دعوت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب جنگ احد کا شور و غل ہوا تو یہ نکل کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مسلمان ہو گئے اور سیدھے جنگ میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ ایک سجدہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، سیدھے میدان جنگ میں گئے، شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے نا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی غلط شخص ہے، لیکن کیا پتا اس کو آخری وقت میں توبہ نصیب ہو جائے۔ تو خودکشی نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو صرف ایک دفعہ ملی ہے اور یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے ملی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کس قدر اسلام دشمنی رکھتے تھے، پھر اللہ نے ہدایت دی اور پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ خالد بن ولید جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر ڈر کے بھاگ گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن کس طرح اللہ نے ان سب کو ہدایت دی۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے، حدیث کے مطابق ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ تو بہتر کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل نیک ہو۔ اور بدتر شخص کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کے برے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جی